بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ محترم ناظرین، آج ہم بات کریں گے قبلہ اول یعنی مسجد اقصی کے بارے میں۔ محترم ناظرین، مسجد اقصی کب تعمیر ہوا اور ان پر یہودیوں اور عیسائیوں نے کیوں قبضہ کر رکھا ہے؟ محترم ناظرین، جانیں گے اس چھوٹی سی مختصر سی ویڈیو میں۔ محترم ناظرین، کہا جاتا ہے کہ یہودی مسجد اقصی کو ہیکل سلیمانی کے نام سے جانتے ہیں۔ محترم ناظرین، مسجد اقصی کو ہیکل سلیمانی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ہیکل سلیمانی دراصل مسجد اقصی ہی ہے، جو کئی مراحل سے گزرنے کے بعد اب مسجد اقصی کے نام سے معروف ہے۔ محترم ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ ہیکل کی تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے دور میں مشرقی یروشلم میں شروع کی تھی، مگر آپ کے عہد میں یہ مکمل نہ ہو سکا۔ بعد میں آپ کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام نے شاندار انداز میں ہیکل کی تعمیر کروائی۔ محترم ناظرین، قرآن کریم کے مطابق ہیکل کی تعمیر میں جنات نے کام کیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وفات کے کچھ عرصہ بعد جب بیت المقدس کے حاکم نے بے عملی اور بدنیتی کا مظاہرہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے شاہ مصر کو ان پر مسلط کر دیا، جس نے ہیکل کو منہدم کرنے کے ساتھ ساتھ یہاں کے باشندوں کو بھی خوب نقصان پہنچایا۔ محترم ناظرین، 400 سال بعد جب یہاں بسنے والے یہودیوں نے بت پرستی کی تو پھر شاہ مصر نے ان پر چڑھائی کر کے انہیں سبق سکھایا۔ بعد میں بخت نصر، جو دنیا کے مشہور بادشاہوں میں سے گزرا ہے، اس نے بیت المقدس پر قبضہ کر کے یہاں نیا حاکم مقرر کیا۔ بعد میں بخت نصر کی مقرر کی ہوئی حاکم نے بخت نصر سے بغاوت کی تو بخت نصر نے بیت المقدس اور یہاں کے باشندوں کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ثابت ہوا۔ خوب قتل و غاری کے علاوہ ایک بہت بڑی تعداد یہودیوں کے جلا وطن کر دی، جبکہ ایک بہت بڑی تعداد کو غلام اور قیدی بنا ڈالا۔ بعد میں شاہ ایران نے ان جلا وطن یہودیوں پر ترس کھاتے ہوئے انہیں واپس بیت المقدس پہنچا دیا۔ محترم ناظرین، 170 قبل مسیح شاہ انطاکیہ نے بیت المقدس پر قبضہ کرنے کے ساتھ ساتھ 40,000 یہودیوں کو قتل اور 40,000 کو قیدی اور غلام بنا ڈالا۔ کچھ عرصہ بعد یہاں رومیوں کی حکومت قائم ہوئی تو ہیکل کی تعمیر کی گئی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر زندہ اٹھائے جانے کے 40 سال بعد شاہ روم ٹائٹس نے بیت المقدس شہر اور ہیکل کو تباہ و برباد کر ڈالا۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب معراج کروایا گیا تو اس سفر کا پہلا حصہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا تھا، جسے قرآن کریم نے اسراء کہا ہے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی تھی۔ محترم ناظرین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بیت المقدس فتح ہوا۔ بعد میں خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور میں بیت المقدس یعنی مسجد اقصی کی شاندار انداز میں تعمیر کروائی گئی۔ اس کے بعد بیت المقدس پر عیسائیوں اور یہودیوں اور مسلمانوں میں کئی جنگ ہوئے۔ ان جنگوں میں سے ایک جنگ یہ بھی ہے۔ محترم ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ پہلے صلیبی جنگ کے دوران صلیبیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا اور قتل و غارت کا بازار گرم کیا۔ باب داؤد کے سامنے 70,000 مسلمانوں کو قتل کیا گیا۔ مسجد میں رہائش کے لیے کمرے بنائے گئے اور مسجد اقصی کا نام بھی بدل کر معبد سلیمان رکھ دیا گیا۔ محترم ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ دوسری صلیبی جنگ شروع ہوئی تو اسلام کے بطل و جلیل سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کے شکنجے سے مسجد اقصی کو بازیاب کروایا۔ محترم ناظرین، کہا جاتا ہے کہ 1948 میں اسرائیل کے قیام کے بعد غاصب یہودیوں نے یہاں کے مقامی باشندوں کو ان کے مکانوں اور زمینوں سے بے دخل کر کے مسجد اقصی پر قبضہ کر لیا اور ظلم و ستم کی ہر صورت اپنائی، جو آج تک جاری ہے۔
21 اگست 1969 کو ایک آسٹریلوی یہودی ڈینس مائیکل روہان نے مسجد اقصی کو آگ لگا دی تھی۔ اصل میں یہودی اسے گرا کر اس پر پھر ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا منصوبہ اپنے ذہنوں میں سجائے ہوئے ہیں، اور اس مقصد کے لیے وہ ظلم و ستم کی ہر صورت اپنا رہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک فلسطین کے مسلمانوں کی غیبانہ مدد فرمائے، آمین۔